اور یہ مانگرول کی بستی آج بھی امتیاز حاصل ہے اس بستی کو. انشاءاللہ کل اس سے زیادہ بڑا امتیاز حاصل ہوگا. لوگ کہیں گے جاؤ ایک ایسی بستی ہے دیکھ کر کے آؤ جہاں کے جوان اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، جہاں راستہ چلنے والوں کو اس علاقے کے رہنے والے جوان تکلیف ہونے سے بچانے کے لیے روزانہ صبح سے شام تک انتظام میں لگے رہتے ہیں. راستہ موٹر سائیکل کھڑا کرنے کے لیے تھوڑا ہی ہے، راستہ کار کھڑی کرنے کے لیے تھوڑا ہی ہے، راستہ تو چلنے کے لیے ہے. راستے سے تکلیف والی چیز ہٹانے کا حکم دیا گیا ہے، راستے میں تکلیف دینے والی چیز کھڑی کرنے کا حکم کی اجازت بھی نہیں ہے. آپ نہیں کھڑا کر سکتے راستے، اگر کھڑی کریں گے تو تکلیف دیں گے، اور اگر نہیں کھڑی کریں گے اور جگہ ڈھونڈ کر سائیڈ میں کھڑا کریں گے تو ثواب ملے گا آپ صدقہ دینے والوں میں شامل ہو جائیں گے. چھوٹی چھوٹی چیزیں جن میں بدلاؤ لانے سے انقلاب آئے گا. محلہ، علاقہ، اس کی صفائی ستھرائی، اس کا مینجمنٹ آپ کی شخصیت کو بتائے گا کہ آپ ہیں کیسے. آپ کا گاؤں، آپ کا محلہ، آپ کا علاقہ کیسا ہے. اگر وہ صاف ستھرا ہے، اگر وہ منظم ہے، اگر وہاں راستے صاف رہتے ہیں. ہمارے ایک ملنے والے وہ کہا کرتے ہیں جب اقوام عالم اپنا آدھا کام نمٹا لیتی ہیں تب مسلمانوں کی صبح ہوتی ہے، جوانوں کی. شاید یہاں نہیں ہوتا ہوگا. عام طور پہ یہی بیماری ہے، دیر میں سوئیں گے دیر میں اٹھیں گے. اب بتائیے 9:30 بج گئے، عشاء کے بعد جاگنا نہیں چاہیے سوائے طالب علم کا. اسے کچھ پڑھنا ہے تو جتنی دیر پڑھنا ہے پڑھے اور پھر سو جائے. سویرے اٹھ کے پڑھے، بہترین وقت ہوتا ہے پڑھنے کے لیے بھی وہ صبح سویرے کا. چاہے کالج جانے والے طلبہ ہوں اور چاہے مدرسے والے طلبہ ہوں، بہترین وقت ہے. جلدی سو کے جلدی اٹھنے کی عادت بنا لی جائے. کھانے کے بارے میں بھی آپ ضرورت کے مطابق کھائیے، اور ضرورت سے زائد ہرگز مت کھائیے. اور حرام مال نہیں کھانا چاہیے. حرام مال فائدہ نہیں پہنچاتا چاہے کتنا اچھا کیوں نہ. حلال ہو، پاکیزہ ہو اور ضرورت کے مطابق. ذرا یاد کر کے بتانا کہ اپنے ماں کے منہ میں پچھلے کتنے سال میں کتنے لقمے ہم نے اور آپ نے دیے جن کی مائیں زندہ ہیں. ذرا سوچئے، کبھی اپنے ہاتھ سے ماں کو ایک لقمہ کھلایا ہے؟ کبھی ماں سے یہ کہا ہے کہ یہ برتن ہمارے ہاتھ میں دے دو، آج برتن ہم دھوئیں گے تمہارا؟ کبھی باپ کا جوتا سیدھا کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ تم سونے جا رہے ہو، ہم تمہارے جوتے پہ پالش کر کے رکھ دیتے ہیں؟ میں اپنے جوان دوستوں سے کہتا ہوں جن کو خوش قسمتی سے والدین ملے ہوئے ہیں، کر کے تو دیکھو، ایک مرتبہ کر کے تو دیکھو کہ اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک مرتبہ محبت جتا کے تو دیکھو. محبت دل میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، محبت جتانے کی چیز ہے، اور جتانے کے لیے خدمت کرنی پڑے گی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی سے محبت اور تعلق ہے تو اس کا اظہار کر دو، بتا دو کہ مجھے تم سے تعلق ہے. بتا دو اسے. کیسے بتاؤ گے؟ ماں کو کیسے بتاؤ گے؟ ماں کا ساتھ دے کے ہی تو بتاؤ گے، ہاتھ بٹا کے ہی تو بتاؤ گے. جن کو خوش قسمتی سے دونوں ملے ہوئے ہیں یا ایک بھی ملا ہوا ہے، اگر اس کی قدر کرو گے تو تمہاری اولاد اس سے زیادہ قدر کرے گی جو تم نے کیا. اور اگر ناقدری کرو گے تو جیسی ناقدری تم نے اپنے بڑوں کی ہے اس سے زیادہ ناقدری تمہارے چھوٹے تمہارے ساتھ کریں گے. یاد رکھنا. کیسے زمانہ آ گیا کہ بڑے لوگ والدین اپنے بچوں سے ڈرنے لگے. فرمایا بد نصیب ہوں گے وہ بچے بد نصیب ہوں گے جن کے والدین ان سے ڈر کی وجہ سے بات نہ کرتے ہوں کہ کہیں بیٹا بیٹی ناراض نہ ہو جائے. اور وہ زمانہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ اگر ماں ملی ہے
تو اس کے منہ میں لقمہ ایک دے کے دیکھو، اس کے ہاتھ، اس کا کام میں ہاتھ بٹا کے دیکھو، ایک مرتبہ اس کے کام میں ہاتھ بٹا کے دیکھو۔ کسی کو والد ملے ہیں بوڑھے، تھوڑا سا ان کا کوئی بھی کام اپنے ذمے لے لو، ان کا پیر دبا دو 3 منٹ کے لیے، لیٹے ہوں بھائی، تھک گئے ہوں گے ابا، بوڑھے ہو گئے۔ تو بہت سارے خوش نصیب ہیں جو خوب خدمت بھی کرتے ہیں۔ دوستو سوچو، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، فیصلہ کر کے عمل درآمد کرو۔ کئی ساری باتیں عمل والی بتا دی میں نے جو ضروری ہیں، نئی کوئی بات نہیں بتائی ہے، نئی بات کچھ نہیں بتائی ہے، سب معلوم ہے آپ لوگوں کو۔ ہو سکتا ہے میرا لہجہ اور انداز بدل گیا ہو، بس ساری باتیں جو قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں اور آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ شاید ہی ان میں سے کوئی ایک بات نئی بھی ہوگی، ہوئے گی نہیں، بس ارادہ کرنے کی بات، فیصلہ کرنے کی بات۔ آپ فیصلہ کریں گے، آپ امپلیمنٹ کریں گے، آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ پیڑ آپ لگانا آپ کا کام ہے، پانی دینا آپ کا کام ہے، اس سے پھل آئے گا تو پھل بھی آپ ہی کو ملے گا، کسی اور کو نہیں ملے گا۔ ہم تو پیڑ لگانے کا طریقہ بتا رہے ہیں آپ کو، اور وہ بھی وہ طریقہ بتا رہے ہیں جو آپ کو پہلے سے معلوم ہے۔ اپنے رویے کو بدل دیجیے، وہ رویہ جو اس پہ چلتے چلے آ رہے ہیں کہ جب چاہیں گے سو جائیں گے، جب چاہیں گے کھا لیں گے، جب چاہیں گے پی لیں گے، ورزش نہیں کریں گے، کوئی ورزش نہیں کریں گے۔ بھائی تھوڑی سی ورزش کر لو، 15 منٹ کی کر لو، 10 منٹ کی کر لو، 11 منٹ کی کر لو، بہت زیادہ مت کرو۔ کچھ سیکھ لو، تھوڑی سی کر لو، تھوڑا پیدل چل لو، تھوڑا سا بھاگ لو۔ میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اگر ورزش نہیں کرو گے تو کمزور رہے گا جسم کمزور رہے گا تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی کمزور رہے گی۔ دیر میں سو گئے تو یاد رکھنا سوچ نہیں سکتے، دماغ کام کرنا کم کر دے گا۔ اور موبائل سے بچو، اس کے لیے بھی عزم کرنا پڑے گا۔ موبائل سے بچ آسان نہیں ہے، موبائل سے بچنا مشکل ترین کام ہے، یہ تو ایڈکشن ہے، دنیا کے بدترین ایڈکشنز میں سے ایک ایڈکشن ہے یہ، آدمی اس کا غلام بن جاتا ہے۔ اس سے بچو، اس نے تمہاری ہماری سب کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو کھا لیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو صحیح سمجھ کے ساتھ، صحیح فکر کے ساتھ جہد مسلسل کی، عمل کی، نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں پہ وہ نوجوان جو جمعیت علماء کے ایکٹیو ممبرز ہیں، فعال متحرک ممبرز ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان لوگوں نے محنت کی، سب لوگوں کو جمع کیا۔